السلام علیکم دوستوں، میں ہوں گلزار اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسے لوگوں کے تعلق سے کہ جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا، بے قرار رہتے ہیں۔ 5 ایسے لوگوں میں سے نمبر 1 وہ انسان کہ جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہو اور وہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا ہو۔ ہاں دوستو، دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو فکر مند بنا دیتی ہے، ٹینشن میں ڈال دیتی ہے، اس کا راحت و سکون ختم کر دیتی ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا کم پیسہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی فکر بڑے راحت و سکون میں رہتی ہے۔ اور جس انسان کے پاس جتنی مال و دولت ہوگی اس انسان کے پاس اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، وہ انسان اتنا ہی زیادہ پریشان رہتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے گھر میں تو ہر چیز مہیا ہے، بڑے عیش و عشرت کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ راتوں کو بے قرار رہتا ہے، نیند کے مارے کروٹیں بدلتا ہے، مجبوراً اس کو گولی کھا کر کے سونا پڑتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے کہ جس کے پاس پیسہ تو نہیں ہے، دولت تو نہیں ہے، عیش و عشرت کی چیزیں تو نہیں ہیں، مزدوری کرتا ہے، لیکن وہ بڑے آرام سے ٹانگیں پھیلا کے رات کو چین و سکون راحت کی نیند سوتا ہے۔ نمبر 2 جو کسی کے قتل کا ارادہ کرے، ایسا انسان بھی بے قرار رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کو بھی راتوں کو نیند نہیں آتی۔ نمبر 3 جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو جائے اور جدائی سے ڈرتا ہو، کیونکہ عشق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا راحت، اس کا سکون، اس کی نیند سب ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4 جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور جھوٹے الزام لگائے ہوں، کیونکہ جھوٹا انسان بھی پریشان رہتا ہے، اور پریشان کیوں نہ ہو اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ایسا انسان بھی کبھی راحت و سکون نہیں پاتا۔ نمبر 5 جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہوں اور یہی ذمہ داریاں اسے پریشان کرتی ہوں۔ ہاں دوستو، ذمہ داری بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا راحت و سکون ختم کر دیتی ہے۔ اس کی زندہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ اپنے ہمراہیوں کو لے کر کے گشت کے لیے نکلا۔ وہاں جا کر کے دیکھا تو ایک نوجوان ایک عجیب کام کر رہا تھا، اور لوگ کھڑے ہو کر کے وہ منظر بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کر یہ رکھا تھا کہ 2 ہاتھیوں کی پونچھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور دونوں طرف کو کھینچ رہا تھا۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر کے بڑا متعجب ہوا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے اتنا طاقتور؟ وزیر نے کہا کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے۔ اس کے باپ کو بلایا گیا، باپ سے پوچھا کہ آپ کا لڑکا تو بہت طاقتور ہے، آپ اسے ایسی کیا چیز کھلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم میں اتنی طاقت ہے؟ ایسے شخص کی تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ انسان کہتا ہے کہ میں تو بہت غریب انسان ہوں، میں کیا طاقت کی چیز کھلاؤں؟ یہ چٹنی روٹی کھاتا ہے، لیکن ہاں میں نے اس کو پر کوئی ذمہ داری نہیں دے رکھی ہے، یہ آزاد ہے، اپنے دوستوں میں کھیلتا ہے، کودتا ہے اور چین و سکون کی نیند سوتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم اس لڑکے کو مجھے دو اور میں اس کو روزانہ 20 دینار دیا کروں گا، اور اس کا کام صرف یہی ہوگا کہ 40 دن تک روزانہ ہمارے دربار کے چراغ جلائے گا۔ وہ انسان جب یہ بات سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ ویسے بھی میرا لڑکا دن بھر خالی رہتا ہے اور اتنا بڑا کوئی کام بھی نہیں ہے، صرف دربار میں جا کر کے رات کو 40 دن چراغ تو روشن کرنے بیٹے کو جا کر بتاتا ہے، تو بیٹا بھی بہت خوش ہوتا ہے اور بیٹا اس بات پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ دربار میں حاضر ہوتا ہے، حاضر ہونے کے بعد میں بادشاہ اس کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد میں اس کو اس کا کام بتاتا ہے کہ بیٹا
میں نے آج تمہاری طاقت دیکھی، میرا دل بہت خوش ہوا، لیکن میں تمہاری طاقت کا ایک امتحان لینا چاہتا ہوں، کیا واقعی تمہاری طاقت برقرار رہے گی یا نہیں؟ میں تمہارے ذمے ایک کام پیش کرتا ہوں، اس کام کو مسلسل تمہیں 40 دن تک کرنا ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں مال دوں گا، لذیذ کھانے کھلاؤں گا، چین و سکون کی نیند سونا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کو دربار کے چراغ جلانے پر اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ اب دربار اس کا اتنا بڑا تھا کہ رات کو چراغ روشن کرتے کرتے کافی وقت لگ جایا کرتا تھا، اور اس کو فکر یہ رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی چراغ جلا نہ پاؤں، یا پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چراغ بجھ نہ جائے۔ اسی فکر میں وہ انسان اس کام کو بڑی پابندی سے کرتا تھا۔ کرتے 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 اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑی کہ اس کی رات کو نیند ختم ہو گئی، اس کا چین ختم ہو گیا، اس کا سکون ختم ہو گیا۔ 40 دن ہو جانے کے بعد میں بادشاہ نے اس نوجوان کو پھر دربار میں حاضر کیا اور کہا کہ اب کیا حال ہے تمہارے؟ لڑکا کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہو، چلو پھر چلتے ہیں تمہارے علاقے میں جہاں پر تم اپنا کرتب دکھا رہے تھے۔ بادشاہ اس نوجوان کو اسی علاقے میں لے کر کے جاتا ہے، اس کے باپ کو بھی بلاتا ہے، اور وہ جو تماشائی لوگ تھے ان کو بھی حاضر کرتا ہے، اور پھر دوبارہ ان 2 ہاتھیوں کو لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب لو اپنے ہاتھوں میں دونوں ہاتھیوں کی پونچھوں کو اور اپنی طاقت کا مشاہدہ کرو۔ وہ نوجوان بڑے اترا کر کے بڑی شیخی کے ساتھ میں ان دونوں ہاتھیوں کی پونچھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور جب وہ اپنی طاقت لگاتا ہے تو وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے ہیں۔ دوبارہ وہ کوشش کرتا ہے، دوبارہ نہیں ہلتے ہیں۔ تیسری بار وہ کوشش کرتا ہے، تیسری بار بھی وہ ہاتھی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل پاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے سارے لوگ اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ اس کے باپ کو بھی اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، اور وہ نوجوان بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ہوا تو کیا ہوا۔ میں تو محل میں جا کر کے بڑے اچھی زندگی گزار رہا تھا، میں تو بڑے اچھے پکوان کھا رہا تھا، بڑے لذیذ کھانے کھا رہا تھا، یہ ہوا تو کیا ہوا؟ بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا تو نہیں سمجھ پایا یہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ جب تک تیری دربار میں ڈیوٹی نہیں لگی تھی، تیرا کام نہیں لگا تھا، اس وقت تک تو آزاد تھا، بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، اپنے دوستوں میں کھیلتا تھا، کودتا تھا، اپنی مرضی کے کام کیا کرتا تھا، چٹنی روٹی کھاتا تھا، لیکن تیرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ چٹنی اور روٹی تجھے طاقت دے رہی تھی۔ آج تیرے اوپر ذمہ داری آ گئی، لذیذ کھانے تو کھا رہا ہے، تجھے پیسے بھی مل رہے ہیں، لیکن اس کام کی وجہ سے، اس ذمہ داری کی وجہ سے تیرا چین سکون راحت ختم ہو گیا، اور یہی انسان کا ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن انسان فکر مند ہو جاتا ہے، اس کا چین ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے جسم سے طاقت ختم ہونے لگتی ہے، اور ایسا انسان کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا، دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نئے آئیں تو سبسکرائب کیے بغیر نہ جانا۔ ملتے ہیں کل ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار